السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 10 ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 67 اور 68، جس میں ذکر باری تعالیٰ ہے جو کافروں سے فدیے کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اس کی تقسیم کے بارے میں حکم ہوا۔ اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم بدر میں تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے، پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور فضل اللہ سے قوی ہوئے تو قیدیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ فَإِمَّا مَمَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اختیار دیا کہ چاہے کافروں کو قتل کریں، چاہے انہیں غلام بنائیں، چاہے فدیہ لیں، چاہے آزاد کر دیں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا فی کس تھا، جس کے 1600 درہم ہوئے۔ اگلی آیت میں ہے کہ یہ کہ اجتہاد پر عمل کرنے والے سے مواخذہ نہ فرمائے گا، اور یہاں صحابہ نے اجتہاد ہی کیا تھا اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے، اور اس پر نظر نہیں کی گئی کہ قتل میں عزت اسلام اور تحدید کفار ہے۔ مسئلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دینی معاملہ میں صحابہ کی رائے دریافت فرمانا مشروعیت اجتہاد کی دلیل ہے۔ اگلی آیت میں کتاب من اللہ سبقہ سے وہ مراد ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اہل بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو صحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فدیے لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئی، انہیں کھاؤ۔ صحیح کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمتیں حلال کی، ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ کی گئی تھی۔ اگلی آیت کے مطابق شان نزول یہ آیت حضرت ابن عباس عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس پر خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لیکن ان کے ذمے جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور قتال میں کھانا کھلانے کی فرصت اور مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچا رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کی فدیہ میں محسوب کر لیا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور ارشاد کیا جو چیزیں ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائیں گی۔ اور حضرت ابن عباس پر ان کے لیے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیے کا بار بھی ڈالا گیا، تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اس حال میں چھوڑ دو گے اور میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بی بی ام الفضل نے دفن کیا ہے، اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں ہے مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے، اور عبداللہ، عبید اللہ کا اور فضل اور قسم کا سب ان کے بیٹے تھے، یہ ان کے بیٹوں کے نام تھے۔ اس پر حضرت عباس نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔ اور حضرت عباس نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو حکم دیا کہ وہ بھی اسلام لے آئیں، اس طرح وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اگلی آیت کے مطابق جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی، تو حضور نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے پہلے کل کا کل تقسیم کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔